ہمارے نوجوانوں کے اوپر کیا اس کے اثرات ہوئے ہیں ہم نہیں جانتے، کم جانتے۔ میں صرف ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے دوں کہ حاشر بن ارشاد، تو کہیں غامدی صاحب کی کسی کوئی استدلال تھا اس کے اوپر انہوں نے گرا یہ لگائی کہ غامدی صاحب جس تہذیب کے وکیل ہیں اس کا بنیادی مقدمہ ہی غیر علمی ہے۔ مقدمہ کیا ہے؟ ایمان، اور ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ غیر علمی ہے۔ کیوں غیر علمی ہے؟ ظاہر ہے ان کے نظر میں علم صرف سائنس ہے، علم صرف حواس خمسہ سے حاصل ہوتا ہے، جو ہے حواس خمسہ سے ثابت نہیں کی جا سکتی وہ غیر علمی ہے۔ آپ کے نوجوان کے لیے آج اللہ پر ایمان ایک غیر علمی حقیقت ہو گئی ہے۔ آپ کے نوجوان کے لیے آج آخرت پر ایمان، حوروں پر ایمان، جنت پر ایمان، دوزخ پر ایمان ایک غیر علمی حقیقت، فرشتوں پر ایمان ایک غیر علمی حقیقت ہو گئی ہے۔ تو جس علم پر آپ کی تہذیب کھڑی ہے، جب وہ علمی غیر حقیقی قرار پا گیا تو تہذیب کی کہاں ہے پھر؟ وہ کس بنیاد پر اب کھڑی ہوگی؟ چنانچہ ہم جیسے کوئی ہاتھ پاؤں مارتا ہے نا، یہ ہاتھ پاؤں مارنا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نظام مغرب کے نظام سے بہتر ہے۔ ہم اصل میں اب کہاں پہ آ کے کھڑے ہو گئے؟ مادی بنیاد پر کھڑے ہو گئے۔ آج کل اب روزے شروع ہو رہے ہیں تو آپ کو اکثر اس طرح کی چیزیں ملیں گی کہ روزے کے یہ طبی فوائد ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہماری مجبوری بن گئی ہے کہ اب ہم طبی فوائد بتا کر اپنی قوم کو روزہ رکھنے پر آمادہ کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نہیں کہنے چاہیے، یہ بھی ہے لیکن یہ وہ شے ہے جو اضافی ہے، یہ یقین مزید کے لیے ہے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي کے لیے ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، مجھے دکھا۔ اللہ نے کہا فَلَمْ تُؤْمِن، کیا تو مانتا نہیں؟ قَالَ بَلَىٰ، کہا کیوں نہیں، مانتا ہوں۔ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں چاہتا ہوں دل میں مضبوط یقین پیدا ہو جائے۔ تو دل میں مضبوط یقین کے لیے اگر اس طرح کے سوالات آئیں یا اس طرح کی چیزیں پیش کی جائیں، تحقیقیں پیش کی جائیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ بنیاد اکھڑ چکی ہے، افلم تؤمن کی صورت پیدا ہو چکی ہے۔ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جس علم کی ہمیں ضرورت ہے وہ علم وحی ہے۔ اس وقت جس علم کی ہمیں ضرورت ہے وہ علم دین ہے۔ اس وقت جس علم، اور اچھا علم دین سے میری مراد علم فقہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ علم دین سے میری مراد اصول فقہ بھی نہیں ہے، اور علم دین سے میری مراد اس وقت اصول حدیث بھی نہیں ہے، اصول تفسیر بھی نہیں ہے۔ علم دین سے میری مراد علم ایمان ہے، کہ ہمارا وہ علم کہ جو ہمارے اندر ایمان پیدا کر دے۔ اور اس وقت ہمارے ہاں جو ایمان کی تحریکیں چل رہی ہیں وہ جذبات پر چل رہی ہیں، علم کی بنیاد پر نہیں چل رہی ہیں، جذبات کی بنیاد پر چل رہی ہیں۔ غیر شعوری طور پر کچھ ایمان پیدا کر لیں، چلیں آپ ہمارے ساتھ چلیں، پھیرے میں چلیں گے، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے، کچھ نیک عمل کریں گے، اس کے بدلے میں آپ کے اندر ایمان پیدا ہو جائے گا۔ یس، پیدا ہوگا، لیکن یہ ایمان چونکہ علم کی بنیاد پر نہیں کھڑا ہے، غیر شعوری طور پر آپ کے اندر آ گیا ہے، یہ معاشرہ نہیں تبدیل کر سکتا، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، معاشرے کے چلانے والے لوگوں کو نہیں بدل سکتا۔ یہ جذباتی لوگوں کو تو آپ کے ساتھ جوڑ دے گا، لیکن وہ لوگ جس کو آپ کہتے ہیں رولنگ ایلیٹ، جس کو آپ کہتے ہیں انٹیلیجنشیا، اس پر یہ استدلال تو اثر نہیں کر سکتا۔ اس پر وہ علم اثر کرتا ہے کہ جو علم ایمان کو علمی طور پر بھی، دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں نا غیر علمی ہے، آپ نے اس کو ایک استدلال بنا کر جب پیش کرنا ہے تو تب اس کو اپیل کرے گا، یعنی اس کے دل تک پہنچنے کے لیے اس کی عقل سے ہو کر گزرنا ہوگا۔ یہ علم آپ کو درکار ہے، اور یہ آج کے دور کی سطح کا جو عقل ہے، جس کو سائنس کا چسکا پڑ گیا ہوا ہے، یا جو سائنس سے مزین ہے، بلکہ کہنا چاہیے چسکا غلط لفظ ہو گیا، یعنی وہ عقل جس کو سائنس نے عروج آدم خاکی سے انجم سے میں جاتے ہیں کی منزل تک پہنچا دیا ہے، اس انسان کو ایمان کی طرف لے کے آنے کے لیے کتنا مضبوط استدلال چاہیے، یہ ہے اصل چیلنج، اور یہ کام ہوا نہیں۔ علامہ اقبال نے کسی درجے میں شروع کیا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، اس کے بعد پھر جو بھی کوششیں ہوئیں، چونکہ اس میں محنت بہت پڑتی ہے اور اس میں نعرے بھی کام نہیں آتے، جذبات نہیں ہیں، لہٰذا یہ کام کسی نے اگر شروع کیا تھوڑے عرصے میں بھاری پتھر سمجھ کے چوم کے چھوڑ دیا، آگے نہیں بڑھا۔ تو جب تک آپ یہ علم نہیں پیدا کر لیں گے، بلکہ میں یوں کہوں، اب چلیں
ہم جتنی بھی تعلیم دے رہے ہیں، خواہ مدرسوں میں دے رہے ہوں یا اسکولوں کالجوں میں دے رہے ہوں، ماڈل اسکولوں میں دے رہے ہوں یا یونیورسٹی میں دے رہا ہوں، یہ ساری کی ساری مروجہ تعلیم ہے۔ اسلامی تہذیب کے احیاء کے لیے جس تعلیم کی ضرورت ہے وہ تخلیقی تعلیم ہے۔ یعنی آج انسان عقل کی جس جگہ پہ پہنچ چکا ہے، اس عقل مند انسان کو اس عقل کے لیول پر اللہ کے وجود کا ہونا ثابت کیا جائے۔ پرانے دلائل سے یہ نہیں مانے گا، پرانے استدلال سے بھی نہیں مانے گا، جذبات سے بھی نہیں مانے گا۔ آج کی علمی سطح کے مطابق ایمان کا استدلال پیدا کرنا پڑے گا، تب وہ جا کے مانے۔ یہ ہوگا تخلیقی علم۔ تو جو بھی دل سے چاہتا ہو کہ ہم احیاء تہذیب اسلامی کریں، اس کے لیے لازم یہ ہوگا کہ وہ پہلے علم کا احیاء کرے۔ اس کے لیے لازم یہ ہوگا کہ پہلے وہ ایمان کے حصول کے لیے جو علم ہے، اس کے استدلال کے لیے جو علم ہے، اس کو تخلیق کرے۔ ایسے ادارے بنے کہ جن اداروں کا مشن یہ ہو کہ وہ ایک طرف دنیا کا علم بھی حاصل ہو، دوسری طرف دین کا علم بھی حاصل ہو، لیکن پھر اس کا جوڑ پیدا کیا جائے، ایک نیا علم کلام وجود میں لایا جائے۔